باب ظهور الفتن. قال حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیک. باب ظہور الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، ہر ایک کو نظر آئیں گے. ظاہر کا ہونا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کو نظر آئیں گے، پھیل جائیں گے فتنے، اٹھیں گے فتنے. اس میں سند میں عبد الاعلی، ان کا نام عبد الاعلی بن عبد الاعلی السامی ہے. دوسرے معمر ہیں، ان کا نام معمر بن راشد، معمر بن راشد ہے. اور ان کے استاذ امام زہری ہیں محمد بن مسلم ابن شہاب. معمر بن راشد کے بارے میں یہ لکھ لیں اثبت الناس فی الزہری. یہ ایک نقطہ بیان کرنے کی وجہ سے میں لکھا رہا کہ معمر بن راشد یہ امام زہری کے شاگرد ہیں، اور جتنے امام زہری کے شاگرد ہیں ان میں سب سے زیادہ امام زہری کی روایتیں یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، آگے بیان کرنے والے سب سے سب وہ کون ہے؟ معمر ہے. یہ آپ ساتھ لکھ لیں. آگے سعید ہیں، یہ سعید بن مسیب ہیں رحمہ اللہ. آگے ابو ہریرہ ہیں، ان کا نام آپ کو پتہ چل گیا ہے، عبد الرحمن بن صخر ہے، اور یہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، کہ وقت یہ قریب ہو جائے گا، یہ وقت قریب ہو جائے گا. مہینہ ایسے لگے گا جیسے 15 دن ہے، 15 دن لگیں گے جیسے ایک ہفتہ ہی ہے. ہفتہ ایسے گزرے گا کہ آدمی کہے گا کہ ابھی تو یہ کل پرسوں جمعہ تھا، پھر دوبارہ آ گیا جمعہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کوئی کی. اس کی بہت سی توجیحات شارحین حدیث نے کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو جمہور شارحین اس کی شرح کرتے ہیں اور وہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے. جو کام ہمارے سلف، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ائمہ محدثین، وہ ایک دن میں کر لیتے تھے، ایسی بے برکتی ہو جائے گی کہ ہم مہینے مہینے میں وہ نہیں کر سکتے. وہ چند سالوں میں وہ کر لیتے تھے، ہم پوری پوری عمر گزار لیتے ہیں. یہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کی کتابیں، امام ابن قیم کی کتابیں، محمد بن جریر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ امام اہل سنت ہیں، ان کی کتابیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی کتابیں، اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ یہ فتنہ اس وقت بھی ہے کہ ہمارے نوجوان، ان کا زیادہ وقت کس میں ضائع ہوتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا. یہ جو ہماری جیبوں میں ہے، کیا نیٹ کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس نے ہمارے اوقات میں اور زیادہ بے برکتی کر دی. اب کلاسوں میں بیٹھے ہوں، استاد بخاری پڑھا رہے ہوں اور پیچھے طلبہ وہ نیٹ سے کھیل رہے ہیں. کون سی برکت آئے گی علم میں؟ کون سا فہم حاصل ہوگا صحیح بخاری پڑھنے میں؟ کون سی بصیرت ملے گی؟ کون سی نحو یاد ہوگی؟ کون سی اصول حدیث میں بصیرت ملے گی کہ استاد پڑھا رہے ہیں اور ایک دو چھوڑ کر جو پیچھے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ
یہ وقت میں کون سی برکت ہوگی؟ یہ ایک نشانی، ایک پیشین گوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہے۔ وَيَنْقُصْ الْعَمَلِ، عمل بھی کم ہو جائے گا، عمل بھی کم ہو جائے گا۔ عمل تو اتنا کم ہو گیا ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد گرامی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ میں فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت تک اگر اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں مشغول نہ رہوں تو یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا صبح کا کھانا اور ناشتہ ہے، تو میرے جسم کی قوتیں سب کمزور ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان کی غذا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت تھی۔ اللہ اکبر۔ جب جیل میں رہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دمشق کے قلعے میں جب ان کو قید کر دیا گیا اور وہاں سے ہی ان کا جو جسم تھا، لاش تھی، وہاں سے نکلی، تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ اتنا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی کہ 99 قرآن مجید انہوں نے جیل میں ختم کیا۔ ہمارے استاد گرامی حافظ محمد گوندری رحمہ اللہ ہمیں کہنے لگے کہ چور وہاں لگتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ جو طلبہ علم ہیں ان سے بڑھ کر خزانہ توحید اور سنت اور علم کا کوئی نہیں، اور سب سے بڑا چور شیطان ان کے پیچھے ہے، تو آپ ہر روز سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ یہ انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت سورۃ البقرہ تو کافی لمبی ہے، تو جتنا ٹائم اس پہ لگنا ہے کافی ٹائم لگ جائے گا، 2.5 پارے کے قریب ہے، تو وہ چلو کوئی مطالعہ کر لیتا ہے آدمی، کوئی گرامر پڑھ لیتا ہے، کوئی اور چیز پڑھ لیتا ہے۔ تو وہ نا بڑے آرام سے بولتے تھے، پتہ نہیں آپ نے ان کی تقریر یا کوئی درس سنا ہوگا یا ان کی شکل شاید دیکھی ہوگی، نیٹ کے اندر موجود ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، بہت اللہ کا ذکر کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس کے مجسم تھے، صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے جب بھی کہیں کوئی خاموشی تو ان کی ہونٹ حرکت کرتے تھے۔ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے، اور لوگ بڑے شورا میں ماشاءاللہ ایک دوسرے سے آگے پڑھ کر ماشاءاللہ جہاد کا میدان بڑا گرم ہوتا تھا، اور وہ بیٹھے اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے۔ اذان ہو جاتی تو چپ کر اللہ اکبر سن کر مسجد۔ ہم تو کئی گنجائشیں نکال لیتے ہیں نا، جی چلو جی نماز اکٹھی کر لیں گے، چلو بعد میں جماعت کرا لیں گے، یہ بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، کفر اسلام کی جنگ ہے، تو یہ اجلاس کو نہ جی یہ بس نہ اجلاس کو یہ شورا کا ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ تم یہ کیا بات کرتے ہو کہ سورۃ البقرہ لمبی ہے، سورۃ البقرہ لمبی ہے، یہ بات کرتے ہو آگے سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھر سے مدرہ والے میں ان کا گھر تھا، تو تانگا ان کو لے کر آتا تھا جی ٹی روڈ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، وہاں وہ صحیح بخاری پڑھاتے تھے جب ہم نے پڑھی، اور تانگا پر جب صحیح بخاری سے فارغ ہو جاتے اس دیر وہاں لیٹتے، ہم ان کو دباتے، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو دیا، تو پھر وہ تانگے والا آ جاتا، وہ چلے جاتے۔ تو کہنے لگے میں جب گھر سے نکلتا ہوں، باوضو رہتے ہیں، کہتے ہیں میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا، تانگا چلتا ہے تو میں سورۃ البقرہ شروع کرتا ہوں، تو جامعہ محمدیہ میں پہنچتے سورۃ البقرہ ختم ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں بڑی دیر لگتی۔ ان کے اوقات میں برکت تھی اور عمل زیادہ تھا، معلومات اگرچہ کم ہوں۔ اس وقت جتنی کتابیں، جتنا ریسرچ، جتنی تحقیق اس حدیث میں
جو اور بھی آپ نے نشین گوئیاں فرمائی، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. کیا؟ یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، جہل پھیل جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا. بھئی آپ یہ کہیں کہ جتنی کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہیں اور اس وقت نیٹ پہ ہیں، یہ جو ہمارے شیوخ اور اساتذہ تھے انہوں نے یہ کتابیں دیکھی. آپ ایک فرق سمجھ رہے ہیں. میرے جو چھوٹے طلبہ علم ہیں، میرے بیٹے ہیں، شیوخ الحدیث سے میں نہیں مخاطب ہوں، یہ تو ماشاءاللہ علم کے قدم ہے. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ علم یہ کثرت معلومات کا نام نہیں ہے کہ بڑی کتابیں یاد ہوں، بڑی پیسے یاد ہوں، بڑی معلومات ہوں. آپ نے میڈیکل سٹور میں بیٹھنے والے کو دیکھا، اس کو دواؤں کی، ادویات کی پہچان زیادہ ہوتی ہے اور علم اس کو ڈاکٹر جتنا ہوتا ہے. علم ڈاکٹر کے پاس ہے اور ادویات کی معلومات کس کے پاس ہے؟ وہ میڈیکل سٹور والے کے پاس ہے. اس کے پاس ساری کمپنیاں آتی ہیں اور ڈاکٹروں سے ہو کر آتی ہیں، بڑی معلومات ہوتی ہے ان کو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ بھی ٹھیک ہے. معلومات ان کے پاس ہیں اور علم ڈاکٹر کے پاس ہے. بہت سارے ایسے اسپیکر ہیں آج کل، معلومات ان کے پاس بڑی ہوں گی، کتابوں کے نام بڑے ہوں گے اور بحث مباحثہ بڑا کریں گے، لیکن علم نہیں ہوگا. علم علماء کے پاس ہوتا ہے، شیوخ الحدیث کے پاس ہوتا ہے. العلم لیس بکثرت المعلومات، علم کثرت معلومات کا نام نہیں ہے، بل العلم نور یجعلہ اللہ فی قلوب العباد، بلکہ علم تو وہ اللہ کا نور اور بصیرت اور روشنی ہے جو اللہ ذوالجلال علماء کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یرفع العلم ویکثر الجہل ویفشو القلم. کیا کہا تھا؟ یفشو القلم، کتابیں بڑی آ جائیں گی، علم اٹھ جائے گی. محدث العصر اور مجدد علوم الحدیث امام البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث میں جو دوسری سندوں سے الفاظ نقل کیے ہیں اس کے اندر یہ لفظ بھی ہے یفش القلم، کہ کتابیں بڑی آ جائیں. بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑے پی ایچ ڈی کے رسالے ہیں اور ایم فل کے رسالے ہیں اور اسی طرح کلیات کے رسالے ہیں، کتابیں، لیکن علم وہ کم ہو رہا ہے، عمل وہ کم ہو رہا ہے. اور علم یہ ختم ہوتا ہے علماء کے اٹھ جانے سے. علماء کے اٹھ جانے سے یقبض العلم بقبض العلماء. اور یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور پہلے سے آگے بڑھ رہی ہیں. وَيُبْقَى الشُّحْ، اور سخت بخیلی یہ ڈال دی جائے گی. شح یہ صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، شح یہ عام لفظ ہے کہ مال کے اندر بھی آدمی بخیل بن جائے گا، اپنی جان میں بھی بخیل بن جائے گا کہ کسی کے ساتھ جا کر کام کروانا ہی پسند نہیں کرے گا، اپنے وقت میں بخیل بن جائے گا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، آپ ہی جاؤ. آدمی کو سخی ہونا چاہیے، مال کا سخی، کلام کا سخی، جسم کا سخی، اپنے وقت کا سخی. یہ ساری خوبیاں ہوں تو اس کو سخی کہتے ہیں. اور محبوب چیز کو صرف کریں، یہ سخاوت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا وقت ہوتا تھا بھائی؟
کتنا وقت ہوتا تھا. آپ یہ فرماتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے عمل کون سا محبوب ہے؟ پہلے پوچھا ای الناس احب الی اللہ، تو آپ نے فرمایا انفعهم للناس. اس حدیث کو ذرا سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ذرا طلبہ کو چاہیے کہ اس پر غور کریں. ای الناس احب الی اللہ، تو کیا کہا؟ انفعهم للناس، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، وأن وتطرد عنه جوعا، وتكشف عنه كربا، وتقضي عنه دينا. یہ 4 چیزیں ہیں نا، کسی مسلمان کو خوش کر. آدمی کو کتنی خوشی ہوگی جب کسی مسلمان کو خوش کر دیں. سرور تدخله على مسلم، وتطرد عنه جوعا، اس کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلا دو. وتقضي عنه دينا، اس کا قرض ادا کر دو. وتكشف عنه كربا، اور اس کی تکلیف دور کر دو. آگے والے الفاظ ذکر کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. فرمایا لأن أمشي مع أخي في حاجة الله، کہ میں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں. احب الی، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ایک پورا مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں. اعتکاف کون بیٹھے؟ ہمارا تو اعتکاف بھی بڑا کمزور سا ہوتا ہے نا، کیا بھی ہوگا، ہمارا اعتکاف بھی بڑا کمزور سا ہوگا. اور یہ اعتکاف کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کس جگہ پہ اعتکاف ہے؟ مسجد نبوی میں. اور کتنی دیر اعتکاف ہے؟ 1 مہینہ. یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے کہ اپنے وقت کی سخاوت کریں، کسی بھائی کے ساتھ اس کا کام کروانے کے لیے چلے جائیں، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے جائیں. آگے کام ہو نہ ہو یہ تو اللہ کے اختیار میں، صرف چلے جانا ہے. یُقْتَشُحْ، بخل ڈال دیا جائے گا. جہاں ضرورت ہے وقت دینے کی، مال دینے کی، جان دینے کی، اپنی محبوب چیز خرچ کرنے کی، انسان صاف بن کر اس کے اوپر بیٹھ جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، یہ ترجمہ الباب کے ساتھ ہے کہ فتنے بڑے پھیل جائیں. بڑے فتنے ہیں بھائی، شہوات کے فتنے بھی بڑے زور سے اس وقت موجود ہیں، جن کی کچھ تفصیل میں نے بتا دی. اور شبہات کے فتنے بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، جن کی کچھ تفصیل میں نے بتائی. باقی اور بھی آگے حدیث آئیں گی. قالوا یا رسول وَيَقْصُرُ الْحَجِّ، اور حج بھی زیادہ ہو جائے گا. قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا، یہ حج کیا ہے؟ حج کیا ہوگا؟ شاید حج عربی لغت میں وہ عموماً قدر کے معنی میں مدینہ میں استعمال نہ ہوتا ہو، وہ اختلاف اور اضطراب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اختلاف اور اضطراب کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ قتل و غارت. جب ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں، گروہ بندیاں بن جائیں، تو اس کا نتیجہ بھی قتل و غارت ہی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہاں حج یہ کیا ہے؟ القتل، القتل، کہ قتل و غارت بڑی ہوتی ہے. یہ فتنہ اس وقت پوری قوت سے پاکستان پر اور اس معاشرے پر مسلط ہے یا نہیں؟ دہشت گردی کا فتنہ. اخبارات آپ پڑھتے ہیں، میڈیا آپ دیکھتے ہیں، القتل القتل.
یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام زہری سے معمر نے بیان کیا اور زہری کے استاد سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ، ٹھیک ہے جی، اوپر والی سند، یہ ذرا طلبہ چیک کریں اس کو۔ لیکن جو شعیب بن ابی حمزہ ہیں، یونس بن یزید العلی ہیں، لیث بن سعد ہیں، ابن اخی الزہری یعنی محمد بن عبداللہ ہیں، یہ کتنے ہو گئے؟ شعیب، یونس، لیث اور محمد بن عبداللہ بن مسلم، 4 ہو گئے۔ یہ 4 بڑے کبار ثقات ہیں۔ یہ جب زہری سے بیان کرتے ہیں تو زہری کا استاد کہتے ہیں عن حمید عن ابی ہریرہ، اور جب معمر زہری سے بیان کرتا ہے تو وہ زہری کا استاد کس کو بناتا ہے؟ سعید بن مسیب۔ اب ایک طرف ایک ہے معمر زہری سے، وہ سعید کا نام لیتا ہے، دوسری طرف 4 ہیں کبار ثقات، وہ جب زہری سے بیان کرتے ہیں تو وہ حمید عن ابی ہریرہ کہتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن بن عوف۔ تو اس میں راجح کون سی بات ہے کہ زہری کے استاد اور سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد اس حدیث کو بیان کرنے والے وہ سعید بن مسیب ہیں یا حمید بن عبد الرحمن بن عوف ہیں؟ امام بخاری کے بیان اور ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہی استاد ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی استاد ہوں؟ ہمارے نئے اٹھنے والے علم حدیث کے ماہر وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں، ایک طرف تو 4 ثقات ہیں، ایک طرف اکیلا ہی ثقہ ہے، تو اکیلا ثقہ سعید کی روایت بناتا ہے تو یہ معلوم ہوگی، کیونکہ اس کے مقابلے میں 4 ثقات اس کو حمید کی حدیث بنا رہے ہیں، تو جو کثرت ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے، اور جو اکیلا ہی ہے ان کی مخالفت کر رہا ہے اس کی روایت کو ہم شاذ قرار دیں گے، خطا قرار دیں گے اور معلوم قرار دیں گے۔ کئی لوگ نا اس طرح کے حساب کتابی لگاتے ہیں، ان بیچاروں کو علم کی وسعت نہیں ہوتی، وہ بس گنتی کرتے ہیں، اور کئی اس طرح کی بھی گنتی کرتے ہیں کہ اگر ایک راوی کے بارے میں اختلاف ہے نا، اس کو بعد نے ثقہ کہا، بعد اس پر جرح کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی جمہوریت جس طرف ہے، جمہور جدھر ہے وہ قول سے ووٹنگ کروا لو، زیادہ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اگر بصیرت ہو فن رجال میں، جرح تعدیل کے اصول اور ضوابط میں اگر بصیرت ہو، نور اور روشنی ہو، تو پھر وہ یہ جمہوریت والی کثرت سے مقابلہ کرنے اور حکم لگانے کی بجائے ان کو چاہیے کہ وہ اسباب تلاش کریں کہ جرح کے اسباب اور تعدیل کے اسباب کیا ہیں اور ان میں تطبیق کیا ہے۔ اب یہاں امام بخاری نے پہلے روایت کی ہے ایک شخص کی، اور بعد میں روایت بیان کر دی ہے 4 کی، تو اصلاً تو روایت وہ پہلے کو صحیح سمجھتے تھے تو اس کو ذکر کیا نا۔ اب انہوں نے اکیلی تعداد کو نہ دیکھا بھی جمہوریت کی طرح، انہوں نے یہ دیکھا کہ معمر وہ شخص ہے جس کے بارے میں کیا ہے؟ اثبت الناس فی الزہری، یہ قرینہ ہے کہ اس کی روایت بھی صحیح ہے اور 4 کی روایت بھی صحیح ہے، یہ تطبیق ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ سے سعید بن مسیب بھی بیان کریں اور حمید بھی بیان کریں، اور امام زہری دونوں کے شاگرد تھے، امام زہری اس روایت کو سعید سے بھی بیان کرتے اور حمید عن ابی ہریرہ سے بھی بیان کرتے؟ کیا یہ تطبیق نہیں ہو سکتی؟ تو یہ یہاں اصول آپ یاد رکھیں۔ آگے پڑھیے۔
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. یہ وہی پیچھے والی ہی روایت کے معنی میں ہے. اس میں صرف آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کنت مع عبداللہ، شقیق بن سلمہ کہتے ہیں. اعمش کا نام پیچھے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، سلیمان بن مہران. تو وہ آگے شقیق بن سلمہ ابو وائل سے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھا تھا اور ابی موسیٰ امام سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن قیس. ابو موسیٰ اشعری کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن قیس. یہ کبار صحابہ میں سے، فقہاء صحابہ میں سے، جلیل القدر صحابہ میں سے، محدثین صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے اور بہت ہی صاحب بصیرت اور صاحب حکم شخص تھے. یہ وہ شخص تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یمن کا کیا بنایا تھا؟ گورنر قاضی بنایا تھا. یمن کے دو علاقے تھے، ایک کی طرف سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور دوسرے علاقے کی طرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی بھی تھے اور گورنر بھی تھے اس حصے کے. اور پھر ان کو گورنر اس شخص نے بھی بنایا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحق ينطق على لسان عمر. عمر بن خطاب نے بھی ان کو گورنر بنایا. اور پھر ان کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو گورنر اور قاضی بنایا کس نے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ قاضی رہے اور گورنر رہے. کیا ایسا شخص، نعوذ باللہ میں وہ تعبیر کرنے لگا ہوں، جو صحابہ پر نقد کرنے والوں نے اور ایک نظریہ بنا کر وہ سیدنا امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ پر تان کرنے والوں نے کیا کہا کہ جی یہ جو ابو موسیٰ اشعری تھے یہ نا بالکل سادہ سے بدھو سے آدمی تھے، ان کو کوئی عقل اور بصیرت نہیں تھی. اور ان کے ساتھ جو حکمین بنے تھے نا، تو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا الخلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی جنگ صفین ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ کتنے بندے قتل کرو، کوئی حاکم بنا لو. تو اس وقت جو تحکیم کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو وہ تحکیم میں کون سے دو آدمی تھے؟ سیدنا علی کی طرف سے کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری. اور سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے کون تھے؟ عمرو بن عاص. اب یہاں لوگوں نے ایک داستان بنانی تھی. اس داستان کے لیے، اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا تھا، نعوذ باللہ فلمیں بنانی تھی کہ عمر اور یہ نام لیتے ابو عیار، نعوذ باللہ یہ بڑے چلاک تھے جی، بڑے ہوشیار تھے جی، یہ بڑا داؤ لگانے والے تھے جی، یہ ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر تھے جی، یہ بڑے عیار تھے جی. اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری نعوذ باللہ ایک سادہ سے بندے تھے، ان کو کوئی عقل بصیرت نہیں تھی، ان کو داؤ لگا کر سیدنا علی کو معزول کر دیا اور سیدنا امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا. یہ داستان آپ کو مودودی صاحب کی بدنام زمانہ کتاب
خلافت و ملوکیت میں بھی ملے گا۔ یہ بیج انہوں نے بویا اور آگے لوگوں کو زبانیں ملی، اور آج جو سوشل میڈیا پر تحکیم کے مسئلے میں جو کام کرنے والے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وہ ابو موسیٰ اشعری کو سادہ سا آدمی جس کو بصیرت نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، داؤ کھا گیا، اور جو ایک بڑا نعوذ باللہ مکار اور عیار شخص تھا، وہ ان کو داؤ لگا گیا، اور یہ بالکل سادہ سچ ہے۔ یہ کہانی لڑی، پہلے ذہن بنا، لوگوں کا ذہن بنا۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا، کیا جو اتنا ہی بدو ہو، نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی وحی سے سارے کام کرتے تھے، ان کو گورنر اور قاضی بناتے؟ کیا بھائی؟ کیا جو عمر بن خطاب کی بصیرت تھی وہ ان کو گورنر اور قاضی بناتے؟ کوفے کا گورنر بنا دیا۔ کیا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اگر یہ اسی طرح کے تھے تو کسی نے ان کو معذور تو نہ کیا، انہوں نے بھی ان کو گورنر بنا دی۔ اور جب یہ جنگ صفین اور جنگ جمل کا یہ جو فتنے امت میں آئے ہیں، اس وقت بھی یہ ابو موسیٰ اشعری کوفے کے گورنر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو معذور کیا تھا، لیکن پھر بھی غلطی کی وجہ سے معذور نہیں کیا، پھر بھی ان کو قاضی بنا دیا۔ تحکیم میں ان کی طرف سے فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری تھے۔ اور عمر بن عاص فاتح مصر تھے، جلیل القدر صحابی تھے، وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں جب وہ بیعت کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، آپ نے ہاتھ آگے کیا اور عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے پوچھا، عمر کوئی اسلام کے بارے میں شک ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک میں شک ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا جو میرے گناہ ہیں، مجھے تو وہ یاد آ رہے ہیں، ان کا کیا بنے؟ آپ نے فرمایا ابسط ید، اپنا ہاتھ پھیلاؤ اور اسلام پر بیعت کرو، فإن الاسلام یجب ما کان قبلہ، یہ اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، یہ اسلام آپ کے پہلے سارے گناہوں کو دھو ڈالے، سب گناہ ختم ہو جائیں، یجب ما کان قبلہ۔ آپ نے جن کے ایمان کی گواہی دی، کیا کہا؟ سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، یہ الفاظ یاد رکھے، آپ نے کہا اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، کہ لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں شاید فتوحات کو، قوت کو، غلبے کو دیکھ کر، لیکن عمرو بن عاص کے ایمان کی گواہی میں دیتا کہ وہ مومن ہیں۔ اب جن کے مومن کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کے محسن فاتح مصر ہوں، اور ان کے سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، کیا اس شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے؟ ایک ہمارے فیصل آباد شہر کا دجال تھا جو بہت بڑا فتنہ باز آدمی تھا، اس نے یہ زبان سے لفظ نکالے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے داؤ لگایا تھا، انہوں نے دھوکہ دیا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، اور وہ دھوکہ کھا گئے تھے، سیدھے سادے سے آدمی تھے اور وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ صحابہ کے بارے میں آپ کہتے تھے لوگوں، صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صحابہ کو جو برا کہے گا، لا تسبوا اصحابی فمن سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ ذوالجلال کی لعنت ہے۔ اس لیے ائمہ کہتے تھے
امام ابو زرع نے فرمایا تھا یہ جملہ لکھ لیں، آپ کو نفاق اور ایمان کا پتہ چل جائے گا، اسلام اور صحابہ کے دشمنوں کا اور اسلام اور صحابہ سے محبت کرنے والوں کی حد فاصل اس امام ابو زرع کے لفظ سے آپ کو یاد آ جائے گی اور آپ ہر ایک کو پہچان لیں گے۔ کیا؟ اذا رأیت رجلا، اذا رأیت رجلا، اللہ اکبر، اذا رأیت رجلا یطعن فی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق زندیق زندیق۔ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی صحابی پر تان کرتا ہے، کسی صحابی پر تان کرتا ہے، فاعلم، حد فاصل ہے، دیوار ہے، جان لے کہ وہ زندیق اور ملحد شخص ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود، ان کے بارے میں یہ معلومات آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے ذہن تو صاف رہے نا۔ انہوں نے وہی حدیث بیان کی کہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے کہ جہل عام ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی۔ آگے والی جو حدیث ہے وہ بھی ابو موسیٰ اشعری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، سند اور ہے، اور وہ عمر بن حفص ہیں، حفص بن قیاس ابی، یہ حفص بن قیاس ہیں، آمش وہی ہیں، شقیق بی سے گزرے ہیں، اور یہ حدیث وہی ہے، یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل۔ اور آگے والی جو حدیث ہے وہ بھی انہی حضرات کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ والحرج بلسان الحبشۃ القتل، کہ حبشی زبان میں حرج یہ قتل کو کہتے ہیں، تو حبشی زبان میں بھی قتل کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں بھی جو اختلاف اور اضطراب کا نتیجہ قتل ہے، تو یہ لغت عرب بھی بن گئی ہے۔ آگے پڑھی، بارک اللہ۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله واحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة۔ یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے گزری ہے، غندر، ان کا نام ہے محمد بن جعفر، محمد بن جعفر۔ شعبہ یہ مشہور امیر المومنین فی الحدیث اور رجال پر تعدیل اور جرح کے بہت بڑے امام ہیں۔ آگے واصل ہیں، یہ واصل بن حیان ہیں۔ آگے ابو وائل پیچھے گزرے، یہی روایت ہے، آگے پڑھی۔ وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء۔ یہ حدیث بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن الاشعری کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، یہ قال ابو عوانہ، یہاں بظاہر یہ معلق روایت ہے لیکن یہ دوسری کتابوں کے اندر یہ اس کی سند موجود ہے اور اس کے شواہد اور مطابعات پیچھے گزرے ہیں۔ عاصم یہ بہت بڑے مشہور قراء میں سے ہیں، ان کا نام ہے عاصم بن بہدلہ بن ابی النجود، عاصم ابن بہدلہ ابن ابی النجود المقری المشہور۔ یہ ابو وائل سے بیان کرتے ہیں، شقیق بن سلمہ کا نام ہے، وہ آگے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کا ترجمہ تو یاد رہے گا نا، یہ کتنے بڑے فقیہ صحابی تھے،
کتنے بڑے محدث تھے، گورنر بھی رہے، قاضی بھی رہے، اور کن کن ہستیوں نے ان کو یہ عہدے دیے تھے۔ انہ قال لعبداللہ، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا، آپ ان دنوں کو جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حرج ذکر کیے جن میں قتل و غارت زیادہ ہوگی؟ تو وہ پیچھے والی روایت کی طرح ہی اس کے الفاظ ہیں۔ ابن مسعود نے آگے سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہہ رہے تھے من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق۔ قیامت ساعة سے پہلے ایک ہوا چلے گی یمن سے، وہ علامات صاحب ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا۔ ایک ہوا چلے گی اور جتنے اہل ایمان ہوں گے اس ہوا کی وجہ سے وہ فوت ہو جائیں گے۔ اور جب دنیا پہ قال اللہ قال رسول کا نام پھر ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، جس کے دل میں بھی تھوڑا بھی ایمان ہوا وہ یمن سے چلنے والی ہوا سے وہ ان کے پھیپھڑوں میں تکلیف ہو، یعنی پھیپھڑوں کی وجہ سے وہ فوت ہو جائیں گے۔ اب دنیا پہ کون رہ جائیں گے؟ اللہ کو نہ ماننے والے، شرار، کفار، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ قال اللہ اور قال الرسول، قراء اور علماء اور محدثین، یہ پوری دنیا کے محسن ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہیں، قال اللہ قال الرسول زندہ ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ یہ تو سارے لوگ موجیں کر رہے ہیں نا جی، عیشیں کر رہے ہیں جی، اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے ہے؟ کہ ابھی اس زمین پر اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، قال اللہ قال رسول موجود ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ عز و جلال کو بھی اس قوم پر وہ غصہ اور ناراضگی ہوگی کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، ان پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی یمن سے چلنے والی ہوا سے یہ بھی فوت ہو جائیں گے، اور وہ طائفہ منصورہ بھی اس وقت نہیں رہے گا۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ تو لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، یہ اس حدیث کی شرح ہے۔ آگے پڑھیں۔